اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 142 ہے، 20واں پارہ ہے، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 76 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے، ان قارون، بے شک قارون، کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فبغا علیہم، تو اس نے ان پر زیادتی کی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر ہی مانیٹر مقرر کیا تھا کہ تو چل ان سے کام وام لے، تو اس پر یہ ان پر ظلم کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس سے خزانے عطا کیے۔ کتنے؟ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ طاقتور جتھا وہ بڑی مشکل سے ان کی چابیوں کو اٹھاتا تھا۔ یہ تنوع اصل میں ہے جھکنے سے۔ جب بندہ کوئی بھاری چیز اٹھاتا ہے تو فطرتاً وہ تھوڑا سا جھکتا ہے، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ پوری جماعت جو ہے، اور وہ بھی طاقتور لوگوں کی، بڑی مشکل سے اس کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ جس کی چابیاں اتنی بھاری ہوں گی وہ خزانہ کتنا ہوگا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب کہا اسے اس کی قوم نے، اوئے تکبر نہ کر، اترا نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں آخرت کا گھر تلاش کر۔ آخرت کا گھر کیسے تلاش ہوگا؟ غریبوں کو اس میں حصہ دے، جو مسکین ہیں ان کو دے، جو رشتہ دار ہیں ان کو دے، حقداروں کو دے، اور یاد رکھ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تو دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔ تو دنیا سے جب جائے گا تو تیرے حصے میں کیا آئے گا؟ کفن۔ تیرا حصہ کیا ہے؟ صرف کفن۔ باقی ایسے مان نہ کر، تکبر نہ کر، اور یاد رکھ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تیرا بھلا کیا ہے، اسی طرح تو بھی آگے بھلا کر، لوگوں کو دے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ تلاش کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ کئی لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ شرارت کرنا، فساد کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا ہے فساد زمین میں تلاش نہ کر۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اس نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کے ذریعے مال دیا گیا ہے۔ اوتی تو مجھے دیا گیا ہے، یہ مال علی علم عندی، اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، بے شک اللہ نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے، من القرون، کئی قوموں کو، من ہو اشد منہ قوۃ و اکثر جمع، جو قومیں اس سے طاقت میں بھی سخت تھیں اور جتھا بھی ان کا زیادہ تھا۔ اس کے بندے تو تھوڑے ہیں نا، اللہ نے تو ایسی ایسی قوموں کو تباہ کیا ہے جن کی مین پاور وہ بہت زیادہ تھی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم ہوتے ہیں کئی قسم کے۔ ایک ہے جس نے ایک آدھ غلطی کر لی، مجرم ہے وہ، اس سے پوچھا جاتا ہے تو غلطی کیوں کی تھی؟
لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہی جرم کرتا رہتا ہے، عادی مجرم، اس سے نہیں پوچھا جاتا اے تم کیوں کہتا ہے، پتہ ہے اس کی عادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے، ایسے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے نہیں پوچھا جائے گا۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، تو ایک دن یہ نکلا اپنی قوم پر بن ٹھن کے، اپنی آرائش میں۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو بولے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، جو دنیا کو پسند کرتے تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے جو قارون کو ملا ہے نا، کبھی اس جیسا مال ہمیں ملتا۔ انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ جو دنیا کو پسند کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور بولے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، ویلکم، اے ستیہ ناس ہوئے تمہارا، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب جو ہے، اللہ کا بدلہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ وہ ہے کس کے لیے؟ لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نہیں نصیب ہوتا سوائے صبر کرنے والوں کے، صبر والوں کو یہ ملتا ہے۔ صبر والا کون ہے؟ جو نیک کاموں پر ڈٹا رہے اور برائیوں سے بچتا رہے، ثابت قدم۔ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اسے بھی زمین میں دھنسا دیا، اور اس کا جو گھر تھا نا، محل اس کا، اس کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا۔ چلو تم اتراتے ہو اپنے مال پر، تو چلو یہاں ایک کہانی بھی بیان کی جاتی ہے، کیونکہ وہ کوئی پکی بات نہیں اتنی، اس لیے کہانی کو کہانی رہنے دو۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اب اس کی کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی اللہ کے مقابلے پر مدد کرتی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی خود وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور جن لوگوں نے اس کے بارے کل کہا تھا نا، وہ بڑی قسمت والا ہے، ہائے سانو بھی لب جائے یہ مال، اب وہ بولے، یقولون، وہ بولے وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ، یہ وئی کا جو ہے نا، یہ کلمہ تندم ہے، ندامت والا کلمہ، اور کاف جو ہے یہ تشبیہ کا ہے۔ ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا نا، ہمارے بھی تو کرتوت ایسے تھے، لخسف بنا، تو ہمیں بھی اللہ زمین میں دھنسا دیتا، ہم بھی تو اسی جیسا بننا چاہتے تھے نا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس کہ بے شک کافر فلاح نہیں پاتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، ہم اس کو بناویں گے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے تھے اور نہ فساد چاہتے تھے۔ کئیوں کو بڑی آدم میں وڈا بنا جی، تو جو وڈا بنتا ہے نا، پھر اللہ کہتا ہے ہم اس کو آخرت کا گھر نہیں دیتے، نیواں بن کے رہ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور عاقبت جو ہے، بہتر انجام یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے اس کا اجر۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو گناہ لے کر آئے گا، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ صرف اتنا ہی دیا جائے گا
نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کا بدلہ بہت بہتر عطا ہوگا، اور جو گناہ کرے گا بس اس کی سزا بھی اتنی ہی۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے۔ فرض کیا ہے کیا معنی؟ اس نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، پھر اس نے قرآن کی تلاوت آپ پر فرض کی ہے، پھر اس نے قرآن پاک کی تبلیغ آپ پر فرض کی ہے۔ جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ پر پھر لائے گا۔ اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے ذرا توجہ میری طرف ہی رہے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ شریف میں تھے، یوں سمجھ لیجئے یہ ہے مکہ شریف۔ آپ نے ہجرت کے لیے جانا تھا مدینہ شریف، مدینہ شریف یہاں سمجھ لیجئے، لیکن آپ ہجرت کی رات مکہ شریف سے اس رستے پر نہیں آئے، بلکہ مکہ شریف سے ادھر غار ثور ادھر تھا، ادھر آئے، اور پھر جب مدینہ شریف جانے لگے تو یہاں سے نکلے اور یوں اس مدینہ شریف والے روڈ پر آ گئے۔ جب مکہ شریف اور مدینہ شریف والی سڑک پر آئے تو مکہ کی یاد نے پھر جوش مارا، مکہ کی محبت نے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، محبوب فکر نہ کر، ہم تجھے اس لوٹنے والی جگہ مکہ شریف پر واپس لائیں گے۔ اور پھر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی افرادی قوت ہی بہت تھوڑی ہے، یہ کیسے مکہ شریف پر واپس آئیں گے؟ یہ اتنے بڑے بڑے جابر لوگ جو ہیں، یہ تو ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تھا نا، کوئی توقع ہی نہیں تھی، کوئی امید ہی نہیں تھی، لیکن اللہ کریم نے صرف 8 سال کے بعد فاتحانہ مکہ شریف کے اندر داخل کیا، اور 10 سال کے عرصے میں مکہ شریف کو مشرکوں سے پاک کر دیا۔ کوئی توقع نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی۔ اب یہاں کافر کہہ سکتے تھے یہ تو امید ہی کوئی نہیں ہے، امید ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ مکے واپس آئیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، وہ کہتے تھے مکے والے، وہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، محمد گمراہ ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے قُلْ، تو اعلان کر، ربی اعلم من جاء بالہدیٰ، میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کون کھلی گمراہی پر ہے، یہ میرا رب خوب جانتا ہے۔ آگے وہ تھا نا کہ کوئی توقع ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے کہ یہ مکے واپس آئیں گے۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، محبوب آپ کو تو کتاب نازل ہونے کی بھی توقع تو کوئی نہیں تھی نا، آپ کو کوئی امید نہیں تھی کہ مجھ پر قرآن نازل کیا جائے گا۔ جب ہم نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے آپ پر قرآن نازل کر دیا ہے، آپ کو توقع نہیں تھی، تو ہم اپنے فضل سے آپ کو مکہ واپس لے کر جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو وحی کے آنے سے پہلے نہ سرکار نے کوئی محنت کی، نہ کوئی دعا کی۔ یہ تو دیکھیں نا، قصص ہے، سورہ قصص، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے لیے کوئی دعا کی تھی، کوئی محنت کی تھی، کوئی ترلا کیا تھا؟ نہیں، تصور میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی تھی، کوئی توقع نہیں تھی، اللہ نے کرم فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا۔
الا رحمۃ من ربک، ہاں یہ تمہارے رب نے مہربانی فرمائی ہے۔ تو محبوب اب اس کو یاد بھی رکھنا، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اب تو نے کافروں کا مددگار نہیں بننا، یہ تلقین کی جا رہی ہے، مددگار نہیں بننا کافروں کا۔ یہ دیکھیں آپ دنیا کے اندر باپ ہے، یہ اللہ اکبر، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، باپ ہے اپنے بیٹے کو کسی جگہ بھیجتا ہے کام کاج کے لیے، ساتھ نصیحتیں بھی کرتا ہے، بیٹے خیال رکھنا یہ کام نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، وگرنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہ ساری نصیحتیں کیوں کر رہا ہے؟ اسی کے فائدے کے لیے۔ تو یہ نہیں کہ اس نے یہ کام کرنے ہیں، اوہ آج کا بیٹا یہ کام کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام تو کافروں کی مدد نہیں کر سکتے تھے، کافروں کے مددگار تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ اپنی رحمت دکھا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سکھا پڑھا کر بھیجا ہے، ہر چیز بتلا کر بھیجی ہے کہ محبوبہ کافروں کے مددگار نہیں بننا۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے حکمرانوں کو کیا چاہیے کہ ہمیں بھی کافروں کا مددگار نہیں بننا، ہمیں مددگار بننا ہے تو مسلمانوں کا مددگار بننا ہے۔ محبوبہ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللہ، یہ کافر تمہیں اللہ کی آیتوں سے ہرگز روک نہ پائیں، وہ زور لگائیں گے پورا، لیکن تو نے بھی پورا مقابلہ کرنا ہے۔ بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ تم پر وحی نازل کی گئی ہے، پھر اب تو نے کرنے کیا کیا کام ہے؟ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دینی ہے تو نے، اپنے رب کی طرف بلانا ہے تو نے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہونا، شرک نہیں کرنا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی معبود کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور معبود کی پوجا نہیں کرنی، صرف میری، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یاد رکھنا کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کے، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو بظاہر خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ امت کو۔ الحمدللہ سورۃ قصص بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ عنکبوت یہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکیہ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کریم علیہ السلام جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے جسے بارگاہ مصطفی سے فیض ملتا ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، صرف اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی۔ یہ لوگ یہ خیال نہ کریں، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ان پر آزمائشیں آئیں گی۔ یہ نہ کوئی سوچا کلمہ پڑھیا تو بس چھٹی ہو گئی، نہ۔ اقبال کہتا ہے چوں بگویم مسلمانم بلردم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔
کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی اصل تو کلمہ ہی پڑھے ہیں نا، انہیں نماز کتوں آ گئی، زکوٰۃ کتوں آ گئی، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ سمجھانے کے لیے ایک کہانی سنایا کرتے تھے۔ لڑکے کا بیاہ ہو گیا، 3-4 دن کے بعد دلہن نے لسٹ دے دی، یہ آٹا بھی لانا ہے، چینی بھی لانی ہے، چائے بھی لانی ہے، دال بھی لانی ہے، گھی بھی لانا ہے، کافی ساری لمبی لسٹ پکڑا دی۔ لڑکے نے کہا یہ میں نے کوئی کہا تھا کہ میں یہ سارے کام کروں گا، میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ اس نے کہا اچھا۔ دلہن نے نمبردار سمیت وہ جو برات پر گئے تھے ان کو بلا لیا اور کہا جی میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ یہ چیزیں لا کر دو، تو وہ نہیں لا کر دیتا۔ نمبردار نے بلا لیا، کہا پتر کیوں نہیں تو سودا لے آندا؟ انہوں نے کہا جی میں کوئی وعدہ کیتا سی میں سودا بھی لیا کراں گا۔ نمبردار نے کہا پتر تو قبول کیتی سی کہ نہیں؟ جی قبول تو کیتی سی میں، پر دالاں دا ذکر تے نہیں سی وہ۔ انہوں نے کہا پتر قبول وچ دال بھی ہے تے آٹا بھی ہے تے گھیو بھی ہے تے ہر شے اسے قبول چے۔ اسی طرح پتر ایویں اوکھا نہ ہو، پڑھے ہی نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز بھی ایدے وچ ہے، روزہ بھی ایدے وچ ہے، زکوٰۃ بھی ایدے وچ ہے، حج بھی ایدے وچ ہے، مسکیناں نال پلا کرنا وہ بھی ایدے وچ ہے، ٹھگی نہ کرنا وہ بھی اسے دے اندر ہے۔ چوں بگویم مسلمانم بلرزن وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو ضرور بالضرور جانے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا، سچ کہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ضرور بالضرور جانے گا جھوٹوں کو۔ اچھا کیا خیال ہے اب اللہ کو نہیں پتہ اس وقت سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں؟ پھر یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ضرور بالضرور اللہ جانے گا سچوں کو بھی اور ضرور بالضرور جانے گا جھوٹوں کو بھی۔ بار بار آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، وہ جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی جس کو وہابیہ بڑے زور سے پڑھتے ہیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، محبوبہ تو منافقوں کو نہیں جانتا، ہم منافقوں کو جانتے ہیں۔ اوہ وہاں معنی دانستن نہیں، یہاں مطلب کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور بالضرور سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اسی طرح وہاں معنی لا تعلم، محبوبہ تو ان کو پھینٹا نہیں لگائے گا، نحن نعلمہم، ہم ان کو پھینٹا لگائیں گے۔ کس طرح؟ سنعذبہم مرتین، 2 مرتبہ ان کو عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ ساڈے کو بھج جان گے؟ کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم سے دور نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ حکم لگاتے ہیں، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، پس بے شک اللہ کا وعدہ تو آئے گا، وہ مدت جو ہے وہ تو آنے والی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سنتا ہے جانتا ہے، وہی سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو بندہ جہاد کرتا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، وگرنہ بے شک اللہ تعالیٰ کو جہان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نو کا دی لوڑ ہے کہ اللہ کا فائدہ ہوگا؟ کوئی نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم
ضرور بھی ضرور ان کی غلطیاں چھوٹی موٹی معاف کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے جو وہ کرتے تھے نا، اس میں جو سب سے اچھا کام ہے نا، اس جیسا بدلہ اس کے سارے کاموں کا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکید فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اگر وہ تمہیں مجبور کرے کہ تو میں اللہ کے ساتھ شریک کر کسی کو، اس کو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم ہی کوئی نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اب اس گناہ کے لیے تو نے ان ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ ویسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن کفر کی بات ان کی نہیں ماننی، اللہ کی نافرمانی کی بات کہیں تو نہیں ماننی، وہ کہیں نماز نہ پڑھ نہیں ماننی، ماں باپ کہیں روزہ نہ رکھ نہیں ماننی، ماں باپ کہیں فلاں رشتہ دار سے کٹ آف ہو جا نہیں ماننی، بس ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور وہ بات ماننی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ وَإِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تم سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو تم کرتے تھے میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا، صرف بتاؤں گا ہی نہیں کہ اخبار پڑھا دیاں گا تو انہوں یا ویڈیو دکھا دیاں گا، نا میں بدلہ دوں گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ان کو ضرور بھی ضرور نیکوں میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ان کو اللہ کی راہ میں تنگ کیا جاتا ہے، لوگ تنگ کرتے ہیں، کافر تو کلمہ کیوں پڑھے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اسی بھی تواڈے نال ہی سانا، سانو ہی حصہ دیو۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ خوب نہیں جانتا اس کو جو لوگوں کے دلوں میں ہے، جہان بھر کے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور بھی ضرور منافقوں کو جانے گا۔ کیا ترجمہ؟ اللہ تعالیٰ نیکوں کو بھی بدلہ دے گا، مومنوں کو بھی بدلہ دے گا، اور کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور منافقوں کو بدلہ دے گا۔ یا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، جہاں آتا ہے نا ابھی اللہ نے جانا نہیں، اللہ جان لے گا، تو یہاں علم سے مراد ہے علم ظہور، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلو، ہماری اتباع کرو، ولنحمل خطایاکم، کوئی گل نہیں تواڈے بھار بھی اسی چک لیں گے، تواڈیاں غلطیاں بھی اسی سنبھال لیں گے۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اے مجرموں کی غلطیوں میں سے ایک ذرے کو بھی نہیں وہ سنبھالیں گے، ایک ذرا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسی تہاڈا پار چک لیں گے۔ تو کبھی اگر کوئی آدمی کہے نا آپ کو یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، مسئلہ ایسے ہے، سعید صاحب نے مسئلہ غلط بیان کیتا ہے، تو کوئی نہیں، تو ساڈے نال آ، کوئی نہیں، کوئی گل ہوئی تو اسی پار چک لیں گے، کبھی نہ ماننا، وہی بات ماننا جو آپ کا دل کہتا ہے۔ کوئی کسی دا پار نہیں چکے گا، یا کہ جی اللہ آکھے گا چل یہ گناہ لا کے انہوں پا دیو، نہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا
جن نے گناہ کیتے نے وہ بھی روئے گا، وہ بھی پار اپنا چکے گا، تے او دا پار وہ دسن والا بھی چکے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور وہ ضرور بھی ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور بالضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے ان چیزوں کے بارے جو افتراء کیا کرتے تھے، کھڑا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، پس نوح علیہ السلام رہے ان میں أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا 50 عاما، سوائے 50 سال کے۔ 1000 سال میں سے 50 مائنس کر دیے جائیں تو کتنے بنے؟ 950۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، لیکن یہ مدت ہے 950 سال تبلیغ والی، وگرنہ آپ کی عمر زیادہ ہے۔ 40 سال میں نبوت ملی، 40 سال وہ شامل کر لو، اور طوفان کے بعد اللہ نے انہیں 60 سال تک اور زندگی عطا فرمائی، تو گویا کل ان کی عمر ہو گئی 1050 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان کی قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے بچایا نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَہ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا اس کشتی کو، آیۃ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ آیت ذرا غور سے پڑھنا، اور ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں ہر جگہ من دون اللہ سے مراد نبی ولی ہیں۔ وہ ذرا میرے وہ بھائی غور سے اس آیت کو سنیں، انما تعبدون، بے شک تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اوثانن، بتوں کو، یہاں صاف لفظ اوثان آ رہا ہے، تو جمع ہے وثن کی، اور وثن کا معنی کیا تھا؟ بت۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم پیدا کرتے ہو جھوٹ گھڑتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، اے اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا ہی شکر ادا کرو، اسی کا احسان مانو، الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بھی کتنے ہی گروہوں نے جھٹلایا ہے، کتنی ہی قوموں نے جھٹلایا ہے، کتنی ہی امتوں نے جھٹلایا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر کیا لازم ہے؟ صرف واضح پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ فرض ہے ہمارے محبوب پر، باقی تمہیں پکڑ کر، کان سے پکڑ کر جنت میں لے جانا ہمارے محبوب کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ کس طرح اللہ نے ابتدا کی ہے مخلوق کی، پھر وہ اسے دوبارہ بنائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے، وہ صرف کہتا ہے اچھا بن جاتے، بن گئی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ قل سیروا فی الارض،
فرما دیجئے چلو سیر کرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف بدا الخلق کس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا، کس طرح اس نے اس کا ابداع فرمایا۔ ابداع کہتے ہیں بالکل شروع سے بنانا بغیر کسی مادے کے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوسری بار اٹھاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب باہر نکل کے دیکھو نا، زمینوں کے اندر ایک چیز اگی، فصل تیار ہوئی، کٹ گئی، زمین صاف ہو گئی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی زمین سے اور چیز اگا دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پھر کے جانا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم عاجز نہیں کرنے والے زمین میں نہ ہی آسمان میں، تم اللہ تعالیٰ کو تھکانے والے نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ کوئی مددگار۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی، کوئی تمہارا مددگار نہیں، لیکن مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے ولی بنائے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول اللہ بھی تمہارے مددگار ہیں، اور کامل ایمان والے یہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اور اللہ سے ملاقات کا۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اچھا یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا نا، درمیان میں اللہ تعالیٰ کا دوسرا کلام آ گیا، اب پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، ابراہیم کی قوم نے جواب میں کیا کہا؟ الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا اقتلوہ، او قتل کر ڈالو ابراہیم کو، او حرقوہ، یا اسے جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، تو پھر اللہ نے اسے آگ سے بچایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقالا، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذ، پھر وہی من دون اللہ والی بحث آ رہی ہے، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک تم نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ یہ بتوں کو تم نے معبود بنایا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ من دون اللہ جہاں بھی آتا ہے اس سے مراد نبی ولی ہوتے ہیں؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہاری آپس میں جو محبت ہے نا دنیا کی زندگی میں ہے، جس طرح ہم آپس میں پیار کرتے ہیں اس طرح مشرک بھی آپس میں پیار کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری آپس کی محبت جو ہے نا بس دنیا کی زندگی تک ہے، اور ہمارا کیا خیال ہے؟ ہمارا ایمان ہے، جس طرح ہم یہاں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم نے ملنا ہے نا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن کفر کرے گا تم میں سے بعض کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت ڈالے گا تمہارا بعض پر، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، تو ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط ایمان لے آئے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
اور ہم نے عطا کیے ابراہیم کو اسحاق بھی اور یعقوب بھی، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت، والکتاب اور کتاب، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے اسے عطا کیا اس کا اجر دنیا میں، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبوت رکھ دی، باقی بعد میں جتنے نبی آئے سارے انہی کی اولاد میں سے آئے۔ بیٹے تھے دو، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں سارے یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے، اور وہ کون سے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکو شیر ہزاراں ورگا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط کو بھی بچایا۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انکم لتاتون الفاحشہ، اور بے شک تم بڑی بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سابقکم بہا من احد من العالمین، اور یہ جو تم لواطت کرتے ہو، لونڈے بازی کرتے ہو، مردوں کے ساتھ بے حیائی، یہ تو تم سے پہلے پوری کائنات میں کسی نے نہیں کیا تھا، اس کے موجد تم ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راہ کاٹ دیتے ہو، تم رستہ کاٹتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میاں بیوی جوڑا بنایا ہے نسل چلنے کے لیے، تم تو نسل ہی کاٹ دیتے ہو، یہ جو تم لواطت کرتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں یہ بے حیائی والی بات کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ابراہیم کی قوم کا جواب کیا تھا؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ایتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، ابراہیم جی تو سچا ہے نا تو لیا پھر اللہ دا عذاب۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ لوط علیہ السلام نے فرمایا، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، فرمایا اے میرے رب میری مدد فرما مفسد فسادی لوگوں پر۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آ گئے ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، یہ پیچھے گزر چکا ہے سورہ ہود میں بھی، بشارت کاہے کی لے کر آئے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ قالو، بشارت کے ساتھ انہوں نے کہا، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ انا اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، اور تم بستی کو تباہ کرو گے تو وہاں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون کون رہتا ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ، ہم ضرور بچاویں گے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو حضرت لوط علیہ السلام کو کوئی خوشی نہیں ہوئی، ان کا آنا اچھا نہیں لگا، ناگوار گزرا۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے نا یہ جو مہمان آئے تھے بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، ان کو دیکھ کر نا دل میں بڑی تنگی محسوس ہوئی، اور ظاہر ہے جب دل تنگ ہو چہرے پر تو اس کے اثرات بھی اچھے نہیں ہوتے نا، تو انہوں نے پہچان لیا، فرمایا ان فرشتوں نے، انہوں نے کہا لا تخف، ڈر نہیں، وقالو، اور لا تخف، نہ ڈر، ولا تحزن، فکر بھی نہ کر،
انا منجو کا، بے شک ہم تجھے بھی بچائیں گے، و اہلک، اور تیرے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، یہ ہے ہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، انا منزلون علی اہل ہذہ القریہ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں، نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا، ان کے گناہوں کا بدلہ ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے ایک واضح نشانی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو صاحبان عقل ہیں، کہ نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب سہنا پڑے گا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی، ان کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کو پوجو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور آخری دن کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کے نہ رہو۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے یہاں فساد پھیلاؤ گے، عادت ہی ہوتی ہے شرارت کرنی ہے، جی ایسا فساد پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان سے بچائے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کی قوم کو زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں بس گھٹنوں کے بل ہی پڑے رہ گئے، کھلوتا بھی کوئی نہیں، بیٹھا بھی کوئی نہیں، بس سارے گوڑیاں دے بل ہی رہ گئے نا۔ زلزلہ آیا نا تو اٹھنے کی کوشش کی تو کہاں اٹھا جا سکتا تھا، کڑچ ہو گئے سارے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمْ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد کو اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تمہارے لیے ظاہر کر دیں عاد و سمود کی بستیاں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر دیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا انہیں بڑا گناہ میں بڑا مزہ آتا ہے، گناہ کرتے ہیں تو بڑا سواد لیتے ہیں، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے گناہوں کو مزین کر دیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس نے روک دیا ان کو جنت کے رستے سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ بندے وہ عقل مند تھے، لیکن کیا فائدہ اس عقل کا جو جنت تک نہ لے کر جائے، ویسے دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھدار تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم نے بیڑا غرق فرمایا قارون کا بھی اور فرعون کا بھی اور حامان کا بھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر انہوں نے زمین میں اکڑ دکھائی، تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ سبقت کرنے والے نہ تھے، ساڑھے کو بھج نہیں سن سکتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ہم نے سب کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھر بھیجے، پتھروں کی بارش کر دی، تباہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کو چیخ نے، چنگاڑ نے پکڑ لیا، چیخ آئی جس کی وجہ سے کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کو ہم نے غرق فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کی شان نہیں کہ ان پر ظلم کرے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے مقابلہ میں دوست بنائے، معبود بنائے۔ کَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، مکڑی کی مثال ہے، مکڑی کی طرح ہے۔
اتخذت بیتا، اس نے بھی گھر بنایا، مکڑی نے بھی۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سارے گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر۔ بھائی یوں ہی انگلی لگاؤ بولو کر گیا تو کمزور گھر ہے مشرک کا۔ لو کانوا یعلمون، اور اگر وہ جانتے ہوتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو اللہ کے مقابلہ میں جس کی یہ پیروی، جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ہے عزت والا، حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ہماری ان مثالوں کو سمجھتے بھی کون ہیں؟ عالم۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو۔